اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 یہودیوں کا نواں بڑا جرم، جھوٹ کی انتہا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی باتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے کچھ پیسے کمائیں، یعنی تحریف سے، دین کی باتوں کو بدلنے سے ان کا مقصد کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، بلکہ محض کمینی دنیا کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ دنیا کو قلیل اس لیے فرمایا، یعنی تھوڑا اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی بری حرکت کی وجہ سے جس عذاب کے مستحق ہوئے ہیں اس کی نسبت یہ دنیا کا مال و اسباب کچھ بھی نہیں ہے، اگرچہ دنیا میں اس کو بہت شمار کیا جاتا ہو۔ پہلے وعید کا ذکر اجمالی تھا، اب اس کے ساتھ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی جا رہی ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس افسوس ہے ان کے ہاتھوں کے لکھنے پر، یعنی ان کے کیے پر افسوس ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کر ڈالی، انہیں ذرا بھی حیا اور شرم نہیں ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور افسوس ہے ان کی کمائی پر کہ کتنی حرام اور وبال کی کمائی حاصل کی، یعنی یہ جو کمائی انہوں نے حاصل کی ہے دین کے بارے میں فضول اور غلط باتیں بتا کر یہ اپنی دنیا چمکا رہے ہیں۔ آج بھی لفظی تحریف تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا، اس قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو لفظی تحریف کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن معنوی تعریف لوگ کرتے رہتے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے مطلب بیان کر رہے ہیں۔ تو دین کے بارے میں اس طرح کی باتیں بہت بیان کی جا رہی ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آیت کے اندر دو حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہودیوں کی انتہائی درجے کی قلبی شقاوت یعنی بدبختی کہ کلام ربانی تک میں تحریف کر ڈالی اور اپنی آخرت خراب کر لی، اور دوسرے اس امر کی طرف بھی کہ اس تحریف سے مقصود دین کی خدمت نہیں تھی۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، پڑھے لکھے لوگوں کو تنبیہ، ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو محض اپنی اغراض فاسدہ کی وجہ سے غلط فتاوی کے ذریعے اللہ کے حلال کردہ کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دیتے ہیں۔ نوٹ، محض دنیا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جو دین کچھ نہ جاننے کے باوجود لوگوں کے پوچھنے پر اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں، بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں میرے نزدیک یہ ہے، میں یہ سمجھاؤں، میری سمجھ میں یہ آیا۔ اکثر غلط ہوتا ہے، کئی مجلسوں میں کئی جگہوں پر اس بات کو دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر علماء موجود ہیں، دین والے موجود ہیں، لیکن ایک عام آدمی بڑے مزے سے اس بات کو کہہ رہا ہے میں یہ سمجھاؤں، میری سمجھ میں یہ آیا، حالانکہ اکثر وہ غلط ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو وہاں ٹوکیں گے تو وہ اس کو تکلیف ہوگی کہ یہ جی مجھے ٹوک دیا، مجھے ایسا برا کہہ دیا۔ لوگوں کے اندر صبر تو ہے نہیں، بھئی آپ اس بات کا خیال کرو، آپ کس جگہ پہ بیٹھے ہو۔ اب ہمارے ذمہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو منع کریں، اس کو سمجھائیں، لیکن اب یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اگر اس کو سمجھائیں گے تو وہ اس کو برا لگے گا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے قرآن سیکھا نہیں، قرآن کی کوئی خدمت نہیں کی، قرآن کے لیے آپ نے آج تک کبھی وقت نہیں نکالا، تو آپ کیسے ایسے اپنی طرف سے رائے بنا سکتے ہیں؟ حالانکہ قرآن و سنت میں اپنی مرضی اور رائے نہیں چل سکتی۔ نمبر 2، مسلمان اپنا جائزہ لے، مسلمانوں کے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ تو انجانے میں اپنی کتاب کے ذریعے سمن کلیلہ تو نہیں لے رہے، یعنی تھوڑا سمن، تھوڑا فائدہ تو نہیں لے رہے۔ یہ حقیقت ہے جب دنیا کی محبت دل میں گھس جاتی ہے تو پھر انسان اس کی وجہ سے اپنے دین تک کو فروخت کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے دنیا کی محبت کے بارے میں فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں دنیا ہاتھ میں رکھنا بھی جائز ہے، جیب میں رکھنا بھی جائز ہے، دل میں رکھنا جائز نہیں۔ دنیا اور انسان کی خوبصورت مثال مولانا روم رحمہ اللہ نے دنیا اور انسان کی مثال بہت بہترین انداز سے دی ہے کہ انسان اور دنیا کی مثال کشتی اور دریا کی طرح ہے۔ اگر کشتی دریا کے اوپر چلتی رہے تو اس کا پانی کشتی چلانے میں مدد دیتا ہے، اور اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو اسے ڈبو دے گا۔ اسی طرح مال پیسہ اگر دل کی کشتی کے نیچے رہے گا تو فائدہ مند ہے،
اگر مال پیسے کی محبت دل کی کشتی کے اندر آ گئی تو دل کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس لیے دل کو ہر جگہ ہر حال میں اللہ رب العزت کے لیے وقف کرنا ضروری ہے، تاکہ اس دل میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، اور جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اس کی تربیت فرمائیں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ کیسے دین پر چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرمائے اور اپنی ذات عالی کی کامل درجے کی محبت پیدا فرمائے۔